السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بابرکت نام کا عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جو کہ آپ نے ہمارے تھمبنیل پہ بھی دیکھا ہوگا۔ یہ نام اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو 1 کروڑ روپے اللہ رب العزت دے دے تو انشاءاللہ اللہ پاک 1 ارب دے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے جتنا چاہے اتنا نواز دے، لیکن ہم لوگوں کی دعاؤں میں تاثیر ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، دعائیں مانگنا نہیں آتی، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان سے دعائیں مانگنا نہیں آتی ہیں تو وہ اس وظائف کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ رب العزت ان کی ہر ایک دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ دولت کا وہ عمل ہے، اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت آپ کو اتنی مال و دولت عطا فرما دے گا کہ آپ کسی کے بھی محتاج نہیں رہیں گے۔ اور یہ میری بہنیں جن کی شادی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، یا گھر میں شادی کا کوئی مسئلہ ہے، یا پھر ان لوگوں کے پاس بھی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں ہیں، تو جس وجہ سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بھی مسئلہ شادی سے ریلیٹڈ ہو تو وہ لڑکیاں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ان کی شادی میں جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ بھی اللہ رب العزت اس عمل کو کرنے سے دور فرما دے گا۔ لڑکیاں اس عمل کو کس طرح سے کریں گی اسے بھی سمجھ لیں، اور مال و دولت کے لیے اس عمل کو کیسے کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں نوٹوں کی بارش کر دے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ نے اتنا خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا اللہ رب العزت جتنا نوازے گا۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب اور دیکھ لیتے ہیں وظیفے کا طریقہ۔ تو میری بہنیں جو شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے رشتے وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ اس عمل کو کس طرح کریں گی، اور اگر کوئی من چاہی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس وظیفے سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رات کو سوتے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ میری بہنیں دھیان سے سنیں، 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی لازمی رکھیں، اور اس کے بعد آپ کو اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے وہ دھیان سے سنیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ پریشان ہوں تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، حتیٰ کہ آپ کتنی بھی پریشان کیوں نہ ہوں، اگر شادی رشتے لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو فوراً آپ حاجت کی نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً مصلی پر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ رب العزت کا یہ نام یا مغنیوں کو جو ہے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ درود پاک لگائیں گے اول آخر، اور اول آخر آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو بھی 3 مرتبہ اس میں ضرور شامل کریں گی، اور اس کے بعد آپ یا مغنیوں کو آپ جو ہے 111 مرتبہ پڑھیں گی۔ اسی طرح سے آپ کو یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد جو بھی مسئلہ آپ کی شادی کے بیچ میں آ رہا ہے آپ اسے جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سنا دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر ایک مسئلہ آپ کا حل فرما دے گا۔ اور جو میرے بھائی کاروبار سے پریشان ہیں، یا انہیں کوئی بھی جو ہے مال و دولت میں کمی ہے، یا پھر ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، تو وہ اس عمل کو کس طرح سے کریں گے دھیان سے سنیں۔ آپ کو 5 ٹائم نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا مغنیوں کو پڑھنا ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح سے اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو خوب نوازے گا۔
خوب मालो दौलत आपके घर में जो है आने लगेगी इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। इस अमल को करने वाला शख्स कभी भी मायूस नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कोई भी वजीफ़ा करने से पहले आप लोगों दिल में मुतमईन हो जाया कीजिए कि इस अमल को करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़रूर नवाजेगा। यही जिस भी मसले के लिए हम इस अमल को कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें हमें कामयाबी अता फरमाएगा। क्योंकि देखिए शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह का बाबरकत नाम है। इसे आप कम मत समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकतें रखी हैं। अगर आप पूरे सच्चे दिल से इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आप हर वो हाजत को पा लेंगे जो आपकी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। बस यही मुख्तसर सा अमल है। अगर वजीफ़ा आप लोगों को पसंद आया है तो वजीफ़ा उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें जो कि गरीब हैं, परेशान हैं, मोहताज हैं, या मेरी वो बहनें जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, किसी मसले की वजह से शादियां अटकी पड़ी हैं, तो वो लोग ये अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह उनकी सारी मुश्किल परेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा देगा। तो उन लोगों तक ये वजीफ़ा ज़रूर से पहुंचा दें। बहुत ही सवाब का काम है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमें इसकी जज़ा ज़रूर फरमाएगा। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं की गुजारिश है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।